حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کروایا کہ جو اس شخص کو گرائے گا میں اس کو بہت زیادہ انعام دوں گا۔ ایک غریب گھرانے کا آدمی بہت کمزور اور غریب تھا جو ایک وقت کے کھانے کو ترستا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے جنید سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا تم اس سے شکست کھا جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا اگر تم ہار گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں ایک عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ بازار جا رہا تھا، وہاں مجھے ایک مجذوب نظر آئے۔ میں نے ان کے قریب ہو کر سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پہچان کر پوچھا احمد علی، انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر بھرے بازار کی طرف اشارہ کر کے کہا حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ جب یہ کہا تو انہوں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور حسرت بھرے لہجے میں کہا یہ سب انسان ہیں؟ ان کی توجہ کی تاثیر ایسی تھی کہ جب میری نگاہ مجمع پر دوبارہ پڑی تو بازار میں کتے، بلی اور خنزیر چلتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ مجذوب جا چکے تھے۔ یہ واقعہ اپنے بیانات میں سنا کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مالک تو سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہ ملے گا نہ لاکھوں میں۔ لاکھوں میں سے کوئی ہی ہوگا جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کر دے اور کہہ دے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے حکموں کے مطابق میری آئندہ زندگی گزرے گی۔ اس کو کہتے ہیں تم پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ مگر ناظرین، ہم تو اپنی مرضی کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ ہم دوستوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہم کام تو وہ کریں گے جس کے لیے ہمارا دل کہے گا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمتیں بھی طلب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمتیں نازل نہیں ہوں گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کروا رکھا تھا کہ جو شخص ہمارے پہلوان کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ سادات کے گھرانے کا ایک آدمی بہت غریب کمزور تھا، نان شبینہ کو ترستا تھا۔ اس نے سنا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے اتنا زیادہ انعام دیں گے۔ اس نے سوچا کہ جنید کو رستم زماں کہا جاتا ہے، میں اسے گرا تو نہیں سکتا، مگر میرے گھر میں غربت بہت زیادہ ہے، مجھے پریشانی بہت ہے اور سادات میں سے ہوں، اس لیے کسی کے آگے جا کر اپنا حال بھی نہیں کہہ سکتا۔ چلو میں مقابلہ کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنید سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ وقت کا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سا آدمی۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو شکست کھا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مقابلے کے لیے دن متعین کر دیا گیا۔ بادشاہ وقت بھی کشتی دیکھنے کے لیے آیا۔ جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی شروع کی تو وہ سید صاحب کہتے ہیں کہ جنید تو رستم زماں ہے، تو طاقتور ہے، تیری بڑی عزت ہے، تجھے بادشاہ سے روزانہ ملتا ہے، لیکن دیکھ میں سادات میں سے ہوں، غریب ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی اور تنگی ہے۔ آج اگر تو گر جائے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر حرف آئے گا، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کشتی لڑنا شروع کر دی۔ جنید حیران تھے کہ اگر چاہتے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو نیچے پٹک سکتے تھے، مگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا واسطہ دیا تھا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تھی جس سے جنید کا دل پسیج گیا تھا۔ دل نے فیصلہ کیا کہ جنید اس وقت عزت کا خیال نہ کرنا، تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں عزت مل جائے تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر پنجہ آزمائی کی اور اس کے بعد جنید خود ہی نیچے گر گئے اور وہ کمزور آدمی ان کے سینے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ان کو گرا لیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، لہٰذا دوبارہ کشتی کروائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی۔ جنید خود ہی گر گئے اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ وقت بہت ناراض ہوا۔ اس نے جنید کو بہت زیادہ لعن طعن کی، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک کہا کہ جی چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھرا دوں۔ تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا۔ آپ نے وقتی ذلت کو برداشت کر لیا
گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی پریشان ہوئی اور باقی اہل خانہ بھی پریشان ہوئے کہ تو نے اپنی عزت کو آج خاک میں ملا دیا، مگر جنید کا دل مطمئن تھا۔ اس صفت کی وجہ سے جنید بغدادی بنے ہیں اور اللہ نے ان سے خوب دین کا کام لیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا۔ بال بچوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سارا دن کام میں لگا رہتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ اگر اس نے ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھایا ہوتا کہ لوہا ٹوٹ سکے اور اسی دوران اذان کی آواز سنائی دیتی تو وہ ہتھوڑا لوہے پر مارنے کی بجائے اسے زمین پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اب میرے پروردگار کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر کام کروں گا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے والا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا علم اور عمل اتنا تو نہیں تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ رب العزت کے نام کا ادب کرتا تھا اور اذان کی آواز سنتے ہی کام روک دیتا تھا تاکہ نماز ادا کروں۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرما دی۔ ناظرین، ایک آدمی کی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، نقصان کر بیٹھی، اگر وہ چاہتا تو اسے سزا دے سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو اسے طلاق دے کر گھر بھیج سکتا تھا کیونکہ وہ حق بجانب تھا۔ تاہم اس آدمی نے یہ سوچا کہ میری بیوی نقصان تو کر بیٹھی ہے، چلو میں اس اللہ کی بندی کو معاف کر دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ کے بعد اس شخص کی وفات ہو گئی۔ کسی کو خواب میں نظر آیا۔ خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ سناؤ آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر مہربانی فرما دی۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میری بیوی غلطی کر بیٹھی تھی، میں چاہتا تو سزا دے سکتا تھا مگر میں نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ تو نے اسے میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا، جا میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو گناہ کرنے سے بچائے اور ہم سب مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے راستے پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔